صحیح ہے جی. تو فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے نا وہ کسی سے قرض لے لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اگینسٹ اس کو وہ ایک ڈاکومنٹ ایشو کر لیتا ہے کہ سر میں نے آپ سے اتنے پیسے لیے ہیں, فلاں تاریخ پہ آپ آ جاؤ, میں آپ کو یہ پیسے واپس دے دوں گا. جب وہ تاریخ آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں میچورٹی پیریڈ, ٹھیک ہے نا. اس تاریخ کو فار ایگزامپل ایک بندے نے کہا کہ یار آپ 31 جولائی کو آ جاؤ نا, میں آپ کو آپ کے پیسے واپس دے دوں گا 100 روپے, ٹھیک ہے نا. اب 31 تاریخ کو وہ ڈیٹ کیا ہوگی, اس کو کہتے ہیں میچورٹی پیریڈ. میچورٹی پیریڈ پہ وہ جو ڈیٹرز, وہ جو کریڈیٹرز ہوگا, ٹھیک ہے, جس نے پیسے دیے ہیں اور جس نے ابھی اس کو جو ڈیٹر ہوگا ڈیٹر کے پاس آ جائے گا. فار ایگزامپل یہ مسٹر اے ہے, ٹھیک ہے, اس نے مسٹر بی سے 100 روپے لیے, ٹھیک ہے. اب مسٹر 31 جولائی آ گئی, ٹھیک ہے نا, کہ 31 جولائی پہ آپ آ کے نا مجھ سے پیسے واپس لینا. اب 31 جولائی کو مسٹر بی مسٹر اے کے پاس چلا جائے گا اور یہ بانڈ یا یہ جو ڈاکومنٹ ہوگا, جو لیگل ڈاکومنٹ ہوگا, وہ اس کو دکھا دے گا کہ سر فلاں تاریخ کو آپ نے مجھ سے پیسے لیے تھے, اب 31 جولائی آ گئی, آپ مجھے پیسے دے دیں. تو اس طرح کی جو یہ ڈاکومنٹس ہیں اس کو کہتے ہیں کریڈٹ منی. 31 جولائی کو کہتے ہیں میچورٹی پیریڈ. مسٹر اے جو ہوگا آپ کی زبان میں, اکاؤنٹنٹ کی زبان میں ڈیٹرز, اور مسٹر بی ہوگا کریڈیٹر. کلیئر جی. تو اس طرح کی منی کو کریڈٹ منی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہو اور آپ کنزمپشن کرنا چاہیں تو آپ کسی سے جا کے ادھار لے لو. اس طرح کے منی کو کہتے ہیں کریڈیٹر منی, ٹھیک ہے نا. اور اس کلیم کو اب وہ کلیم کیا چیز ہے, یہ جو ڈاکومنٹ مسٹر اے نے ایشو کیا مسٹر بی کو, ڈیبینچر, بونڈز, بل آف ایکسچینج, پرومسری نوٹس, بالکل اس طرح ہی ہوتے ہیں. پرومسری نوٹس میں کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا, فائنینشیل نیگوشیبل انسٹرومنٹس, ٹھیک ہے نا. پرومسری نوٹ میں کیا ہوتا ہے, بل آف ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے, بونڈز میں کیا ہوتا ہے, ڈیبینچر میں کیا ہوتے ہیں, کہ آپ نے ایک ڈاکومنٹس ایشو کیا کہ آپ ایک لیبلٹی اپنے ذمے لے لیتے ہو کہ فلاں تاریخ کو میں ان کو یہ پیسے دوں گا. تو وہ جا کے کورٹ میں بھی کلیم کر سکتا ہے نا, وہ تو ایک لیگل کلیم ہے نا, ایک مانیٹری کلیم ہے نا. مانیٹری کلیم کا کیا مطلب, انہوں نے مجھے یہ ڈاکومنٹ ایشو کیا, اس نے مجھ سے اتنے پیسے لیے ہیں. آپ ایک مانیٹری کلیم کر رہے ہو نا کہ اس نے مجھ سے پیسے لیے. اگر آپ یہ ڈاکومنٹس وہ آپ کو نہ دیں تو آپ پھر کس طرح کلیم کرو گے, کیا پروف ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. ایک مانیٹری کلیم ہوتا ہے. تو کریڈٹ منی میں کوئی کنفیوژن, ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں یہ پڑھا ہوگا, کہ نہیں تو انشاءاللہ آپ پڑھ لو گے یہ چیزیں جی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایڈوانٹیجز آف, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر کسی جی باقیوں کو بھی یہ کریڈٹ منی کلیئر ہے. جی اب ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں, کریڈٹ منی کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں یار. پہلا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ allow immediate consumption of expensive good. یار آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ چیزیں ادھار پہ ابھی لے سکتے ہو, اپنا کام کر لو. یا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کسی سے ابھی ادھار پہ پیسے لے لو اور اس کے اگینسٹ ڈاکومنٹ ایشو کر دو. تو allow immediate consumption of expensive good based on future earning. بعد میں پیسے کما لو, اس کو پیسے دے دو. ابھی آپ کے پاس پیسے نہیں, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ پیسے لے لو, بعد میں جب کما لو گے تو مجھے دے دینا. تو پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے. تو اس کو ایڈوانٹیج یہ ہے ڈیٹرز کو, اور کریڈیٹر کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کو سود بھی مل جائے گا پھر, ٹھیک ہے نا. allow firm to invest, expand and generate future revenue. اس کا کیا ہے بھائی, اس نے تو فی سبیل اللہ تو نہیں دینا نا, اے نے تو بی کو فی سبیل اللہ تو نہیں دینا کہ وہ اس کو اتنا چیک, اس کو وہ بھی اس کو پرنسپل بھی واپس کرے گا اور ساتھ اگر ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تو سود بھی واپس کرے گا اس کو, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کی ریونیو بھی بن جائے گی پھر. کلیئر. تو دونوں کو فائدہ, وہ انویسٹمنٹ کرے گا. بینک کیا کرتے ہیں, کریڈٹ منی کے تھرو کام کرتے کہ نہیں کرتے, وہ ہم کو پیسے لیتے ہیں, وہ انویسٹ کر لیتے ہیں, بعد میں ہم سے پرنسپل اور سود واپس لے لیتے ہیں. تو اس کی انکم بڑھ جائے گی. آپ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی جب آپ بینکوں کا آڈٹ کریں گے, اس کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ پڑھو گے, ویسی بھی انشاءاللہ جب آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پڑھو گے بینکوں کے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. جی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے
کہ یار بھائی رسک زیادہ ہوتا ہے, کریڈٹ کی رسک زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل وہ بندہ بھاگ گیا, وہ پڑھا ہے نا بیڈ ڈیٹس کی ٹرمینالوجی, کہ اگر آپ کو ڈیٹس نہیں ملے آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے, یہ بھی خطرہ ہو سکتے ہیں نا کریڈٹ منی میں, کہ میں نے ایک بندے کو پیسے دے دیے اور وہ بھاگ گیا, ٹھیک ہے نا, تو نقصان یہ ہے. دوسرا مسئلہ جو آ جاتا ہے کہ پارٹیز کے درمیان ٹرسٹ قائم نہیں ہوتا, کہ بھئی آپ مجھ سے پیسے لے تو رہے ہو لیکن مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, یا ٹرسٹ فار ایگزامپل وہ دوسرا بندہ نا, وہ مارکیٹ میں اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے, تو اس کی ریپوٹیشن اچھی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو لون نہیں دے گا, تو شاید اس کو لون نہ ملے, یا پارٹیز آپس میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تو شاید یہ پھر کریڈٹ منی کا ایگریمنٹ نہ ہو پائے. تو یہ دو مسئلے ہیں اس میں. کلیئر ہے جی؟ تو کریڈٹ منی کے یہ مسئلے ہو سکتے ہیں بھائی, کہ پہلا مسئلہ تو یہ کہ یار آپ نے پیسے دے دیے, آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے, یہ ایک رسک ہے نا, آپ کسی کو پیسے دے رہے ہو تو پیسے آپ کے ڈوب بھی سکتے ہیں. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ پارٹیز کے درمیان ٹرسٹ قائم کرنا, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, پارٹیوں کے آپس میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو جب ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ ایگریمنٹ بھی مشکل ہو جائے گی. جی ہم نے پڑھا کیا ہے بھائی, ہم نے اس میں ٹھیک ہے جی سلمان, لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یار اس کو نا بس ای سے پہلے اس کو